حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام حضرت شیث تھا۔ آپ کو اللہ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب بتوں کی عبادت اور شیاطینوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی، لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں بارہا مقامات پر بتوں کی پوجا سے روکا گیا ہے اور ان کی مذمت اور بے بسی کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے کہ نفع اور نقصان کا تعلق ان سے نہیں اور نہ ہی یہ کسی کا نفع کر سکتے ہیں۔ جب ان کی ماندگی کا یہ عالم ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے تو تمہارا نفع اور نقصان کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کی کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتدا کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنائیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق و شوق ہوگا۔ سو انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی۔ جب وہ فوت ہو گئے ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس ملعون نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آبا تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوئی، سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمرو بن لہی بن کما تھا۔ ان لوگوں سے متاثر ہوا، اس نے 340 سال کی طویل عمر پائی۔ کعبہ کی تولیت 500 سال تک ہوئی اور اس کی اولاد کے پاس رہی۔ اس نے بت پرستی کو راج دینے میں اپنی پوری کوششیں صرف کی۔ کعبۃ اللہ جس کو حضرت خلیل اللہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اسی بدبخت کے زمانے میں بت خانہ بنا۔ عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بت تھے، ان میں سے جن بتوں کو بڑی شہرت اور ناموری حاصل تھی وہ 5 بت بھی تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یقود اور نصر تھے۔ جب زمین میں بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنا بندہ اور اپنا رسول حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں بھیجا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور ان کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ حضرت نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ میری دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے تمہارے عقائد درست ہوں گے، توہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہوں گی، اور جب نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ وادی ایمن بن جائے گا۔ نمبر 2، تم تقوی کو اپنا شیوا بنا لو۔ جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو فسق و فجور کی پالیدگیوں سے تمہارا دامن پاک ہو جائے گا۔ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور غیبت، خود غرضی اور حرص کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ خود سوچو اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوش آئند تبدیلی رونما ہوگی۔ اور نمبر 3، تم میری اطاعت کرو۔ تمہارے رب نے مجھے مرشد و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ میں تمہیں سیدھی راہ پہ لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو تم میں انتشار اور طوائف الملوکی کی بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا، پھر تم شوکت سے زندگی بسر کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ
اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ نے آپ کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دے دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ آپ کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ کی قوم کے برے لوگ آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے کہ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلی والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ معزز ناظرین، یہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔